نعبدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حب انسانیت چینل پر میری پیاری بیٹیوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، ماؤں کو السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک ربیع الاول کی فضیلت و برکات کے حوالے سے ہے۔ ربیع الاول اسلامی سال کے تیسرے مہینے کا نام ربیع الاول ہے۔ اسے ربیع النور اور ماہ میلاد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ربیع عربی زبان میں موسم بہار کو کہتے ہیں، یعنی گرمی اور سردی کے درمیان کے موسم کو ربیع کہا جاتا ہے، اور اول کا مطلب ہے پہلا۔ اس اعتبار سے ربیع الاول کے معنی ہیں پہلا موسم بہار۔ موسم بہار دو زمانوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے ابتدائی زمانے میں پھول اور کلیاں کھلتے ہیں، اور دوسرے زمانے میں پھلوں کی پیداوار ہوتی ہے۔ مورخین کے مطابق جب اس مہینے کا نام رکھنے کا مرحلہ آیا تو یہ مہینہ فصل ربیع یعنی موسم بہار کی ابتدا میں آیا۔ اسی بنا پر اس کا نام ربیع الاول رکھا گیا، جبکہ دوسرے زمانے کو ربیع الاخر یعنی ربیع الثانی کے نام سے موسوم کیا گیا۔ دیگر روایات کے مطابق ربیع کے معنی خوشحالی کے ہیں، چنانچہ جب اہل عرب سفر کے مہینے کی مصروفیات کے باعث مالی طور پر اسودہ اور خوشحال ہو جاتے تو عموماً ربیع الاول اور ربیع الثانی کے مہینوں کو اپنے گھروں میں بسر کرتے تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق ربیع الاول ارتباء سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں موسم بہار میں قیام کرنا۔ چونکہ اہل عرب اس مہینے میں سفر کرنے کی بجائے موسم بہار کے ایام گزارنے کی غرض سے خصوصی طور پر اپنے گھروں میں قیام پذیر ہوتے تھے، اس لیے اس مہینے کا نام ربیع الاول رکھا گیا۔ یہ مہینہ فیض و برکات کے اعتبار سے افضل ترین مہینہ ہے، کیونکہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں محسن انسانیت باعث تخلیق سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں قدم رنجہ فرمایا۔ آفتاب رسالت طلوع ہوا، دنیا توحید کے نور سے جگمگا اٹھی اور انسانی تاریخ کے مثالی دور کا آغاز ہوا۔ تاریخ اسلام میں ربیع الاول کا مہینہ ماہ وصال کی پوری تاریخ میں ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ ماہ ربیع الاول کو جو عظمت و بزرگی و برتری حاصل ہے وہ بلا شبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی بدولت حاصل ہے۔ اسی بنا پر اولیاء کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کو ماہ ربیع الاول کا ایک اہم ترین واقعہ قرار دیتے ہیں، اور اسی مبارک ساعت کی بدولت اس مہینے کو بہار کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری عالمی تاریخ کے عظیم ترین انقلاب کا سبب ہے، جس کے باعث کائنات کی ایک نئی جہت، ایک نیا موڑ اور فلاح و کامرانی کا ایک نیا دستور عطا کیا گیا۔ بنی نوع انسان کو جینے کا طریقہ اور زندہ رہنے کا سلیقہ عطا کیا گیا۔ الحمدللہ۔ یہ وہی مبارک مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور اسی ماہ مبارک میں قباء کے مقام پر پہنچے۔ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ اسلام کی پہلی مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔
اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھا، الحمدللہ، اور ان مساجد کی تعمیر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ حصہ لیا۔ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ مانا جاتا ہے۔ یہ بڑی ہی فضیلت والا، برکت والا مہینہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی اسی مبارک مہینے میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک بھی اسی مہینے میں ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسی مہینے میں وصال فرمایا۔ ربیع الاول کے مہینے میں وظائف و نوافل ادا کرنا بے شمار فیوز و برکات کا باعث ہے۔ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات بھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ سورہ فاتحہ کثرت سے پڑھی جاتی ہے، سورہ اخلاق کو کثرت سے پڑھا جاتا ہے، درود پاک کی کثرت کو معمول بنا لیا جاتا ہے۔ جو کوئی یکسوئی کے ساتھ، نہایت توجہ اور یکسوئی کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھے اور 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے اور باوضو حالت میں پاک صاف بستر پر بغیر کسی سے کوئی بات کیے سو جائے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف نصیب فرمائیں گے، الحمدللہ۔ درود پاک کی اس مہینے میں کثرت کرنی چاہیے اور درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے مقاصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار سننے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے آیت الکرسی پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، نوافل ادا کریں اور ان نوافل کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تحفتاً ہدیۃً پیش کریں تو اللہ تعالیٰ انسانوں کی دینی و دنیاوی حاجات کو پورا کریں گے۔ بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والا یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے میں روزانہ سورہ مزمل پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ صدقے دل سے اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ذات ہے، رحم کرنے والی ذات ہے۔ ہر نماز میں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ہمارے حق میں جو بہتر ہے ہمیں عطا کرتا ہے، اور جو ہمارے حق میں نہیں بہتر اور جو غلط چیز ہم مانگ رہے ہیں اس کے بدلے ہمیں اس سے بھی بہتر عطا کرتا ہے۔ ہم اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے ہمارے پروردگار تو ہمارے بچوں کو دیندار بنا دے، اے ہمارے پروردگار جو تیرے گھر کے آس پہ بیٹھے ہیں، جو تیرے گھر کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو ان کی آنکھوں کو دیدار نبی کا در نصیب فرما، تو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے بندے تجھے پکار رہے ہیں، غم خوار ہے، اس مہنگائی کے دور میں تڑپ رہے ہیں،
مشکل ہو گیا ہے سب کا گزارا کرنا، یا اللہ تو ہی ہمارا حامی و ناصر ہے۔ یا اللہ پاک ہمارے غیب کے خزانوں سے، تو اپنے غیب کے خزانوں سے ہماری مدد فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے بہتر کر کے عطا فرما، اور جو نہیں مانگا وہ بھی بہتر کر کے عطا فرما۔ یا اللہ تو سب کی سنتا ہے، تو اندھیروں میں، تو روشنی میں، تو رات کی تاریکی میں سب کا حال جاننے والا ہے۔ کون تجھے پکار رہا ہے، کون تجھ سے غافل ہے، تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو ایک پل کے لیے بھی غافل نہ کریو۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو دیندار بنا۔ یا اللہ ہماری بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما۔ یا اللہ ہماری ماؤں کو صحت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔